اس سے دگنا پٹتے، کیونکہ ڈیفنس کی ابھی تو پھر بھی ایک بڑی آبادی ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ یہ امڑ کے نہ آ جائیں، اور زیادہ ظلم ہوتا۔ انڈیا میں مسلمان اگر اپنی نسل روکتے تو آج کہا جاتا ہے 20% ہے، وہاں بھی زیادہ، فرض کرو 20% ہے تو اور کم ہوتے، ان کے ووٹ کی ویلیو بالکل ختم۔ اب کم از کم اتنا تو ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی، کچھ طبقے کو تو ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اگر یہ تعداد اور دگنی ہو گئی انڈیا میں تو مسلمانوں کی اگلی نسل میں ووٹ کی طاقت دگنی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو غامدی صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں، ہندو جو ہمیشہ جو متعصب ہندو جیتتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد، ان کا ووٹ بینک انڈیا میں زیادہ ہے۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ نسل بڑھاؤ تاکہ اگلی نسل میں آپ کا ووٹ بینک، اس کی قوت بڑھ جائے۔ تو نبی تو یہ سب چیزیں جانتے تھے، اس لیے اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انہوں نے میدانوں میں لڑنا بھی ہے۔ ان کی جب تک ان کی افرادی قوت اتنی بائیکاٹ اگر اتنی بڑی آبادی کرے گی تو اس بائیکاٹ کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ مسلمان اپنی آبادی سے کر رہا ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہماری حماقتوں سے ہے، اس کا تعلق آبادی سے نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے اس سے آدھی بھی آبادی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے۔ جو ہماری یونیورسٹیوں کا اور کالجز کا حال ہے نا، اس کا بچوں کی کثرت سے تعلق نہیں ہے۔ اس میں ایک بچے کو بھی داخل کراؤ گے نا، وہ بیچارہ گدھا ہی بن کے نکلے گا۔ وہ تو سسٹم ایسا ہے نا، گدھے بندے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لو سندھ کے، میں نے خود واٹس ایپ پہ آگے شیئر کی ہیں، وہ اسکول دکھایا اس میں گدھے بندے ہوئے ہیں۔ جب ایجوکیشن کا یہ حال ہو تو پھر ایک بچہ ہو یا 1000 ہو، وہ گدھے کے گدھے ہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بڑھانا یہ اتنی اسلام کا اہم حکم ہے کہ صحابہ میں یہ پہلے سے مشہور اور معروف چیز تھی، ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور کثرت سے بچے جنے۔ اس عنوان میں آپ نے بتا دیا کہ میں صرف بچے جننے والی عورت سے نہیں، کثرت سے بچے جننے والی عورت سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں۔ تو جو پیغمبر یہ چاہتا ہو کہ صرف بچے نہ جنے بلکہ کثرت سے جنے، وہ ایسی عورت پہ نکاح پہ کیسے خوش ہوگا جو